یہ وہاں سے لباس پہن کے آتے ہیں. وہ آدم کے اتروال یہ تھے، اس لیے وہ ساکن جنت تھا. یہ پہن کے آتے ہیں، یہ مال کے جنت ہے. ہر امام کا لباس تاریخ میں لکھا، زرد رنگ کا کپڑا یا سفید رنگ کا پارچہ امام پہن کے آتے تھے. اگر مولوی کہے کہ یہ بات تم نے کہاں سے سن لی ہے، امام لباس پہن کے آتے تھے، اس مولوی کہنا رکھ قرآن پہ ہاتھ علم عباس پہ رکھ کے مجھے بتا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا. وہ کہتے کہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرتے ہیں. اسے کہ ڈوب کے مر جا، سجدہ بغیر لباس کے تو ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کے شکموں میں نہیں، ہم اپنی ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے ہیں. شیعہ عقیدے سے پھر جائیں، اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے، کتاب صحیح بخاری، کتنی مستند کتاب ہے. باب کا نام باب فاطمہ، حدیث کا نمبر 1556. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئے. نبی کی بیوی سے کہنے لگی تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا. اسے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیۃ العصر، میں بتاؤں کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے حسن دیا تھا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی. لہذا عقیدہ بہتر رکھنا. اب مولوی جب آپ یہ جا کے کہیں گے، وہ مولوی کیا کہتی پھر آپ نے یہ پوچھنا تھا. یہ جو واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جب سیدہ کے دروازے پہ گرایا گیا تو جناب محسن شہید ہوئے، تو محسن کہاں تھے؟ یہ غلط روایت عام کی گئی ہے. اصل روایت جب چاہو گی کتابیں چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں. جناب محسن بی بی کے شکم میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں پہ تھے. نام رکھا جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد. حضرت علی کی نسبت ہے جناب ہارون سے، نبی کی نسبت ہے موسیٰ سے. رسول کی حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ وہ ہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کے بھی 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مبشر. یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، شبر، شبیر، محسن. علی کے بھی 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن. 2 ماہ 10 دن حیات طیبہ تھی جناب محسن کی جب بی بی کے دروازے کو گرایا گیا. یہ دنیا میں ہماری طرح نہیں آتے، یہ دنیا میں ناظر. عقیدہ بہتر رکھنا. قبر میں کام آنا ہے عقیدہ، عمل دکھانے ہیں حشر میں. قیامت والے دن عملوں والی کتاب کھلنی ہے. قبر میں جتنا بھی بندہ نیک ہو، فرشتوں سے کہا جی میرے عمل، وہ کہ چپ، صرف عقیدہ سنا. من ربوں کا، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، قبلہ کیا ہے، امام کون ہے. اگر تو اس نے دے دیا امام والا جواب ٹھیک، فرشتے کہیں گے اب سو سکون سے، قیامت سے پہلے تجھے اٹھا لیں گے. اور جس کا امام والا جواب غلط ہوا وہ کہتے اٹھ جا. پھر قیامت تک وہی کام ہوتا ہے جو پنجاب کے تھانوں میں ہوتا ہے. عقیدہ بہتر رکھنا. عقیدے پہ بھئی نماز واجب ہے لیکن پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے. بندہ مر جاتا ہے، اکاؤنٹ بند نہیں اللہ کرتا، اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے. بندہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا، مر گیا، بعد میں بچوں نے کہا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا ثواب کیسے پچائے؟ خدا نے کہا پریشان نہ ہو، اکاؤنٹ کھلا ہے، تو پڑھ باپ کے نام کی، ثواب اکاؤنٹ میں جمع کروا، باپ کو پہنچا دوں گا. بیٹا کہتا فرصت ہی نہیں، دفتر سے لیٹ آتا ہوں. خدا نے کہا پھر دوسری وجہ، اجرت دے کے کسی سے پڑھوا. کسی کو کہہ دے میرے باپ کی 2 سال کی قضا نمازیں پڑھ دے، پڑھے گا وہ، پیسے تو دے گا، ثواب باپ کو جائے گا. پچیتی بندے بیٹھے مجھے بول کے بتاؤ نماز پیچھے سے پہنچ گئی. روزہ باپ آخری دنوں میں نہیں رکھ سکا. خدا نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اکاؤنٹ کھلا ہے، کسی کو رکھوا، ثواب باپ کو جائے گا. اس کے پاس پیسے نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، بیٹے کو اللہ نے امیری دی. خدا نے کہا باپ کے نام پہ دے، اکاؤنٹ کھلا ہے، ثواب باپ کو جائے گا.
باپ غریب تھا، بیٹے کو اللہ نے پیسہ دے دیا، خواہش ہے باپ زندہ ہوتا حج کراتا، خدا نے کہا خواہش پوری کرتا ہوں، کسی کو باپ کے نام پہ کروا، اکاؤنٹ کھلا ہے، ثواب چلا جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مجمع سے یہ نہیں کہا اٹھیں ہاتھ اٹھائیں نعرہ لگائیں، آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے سنا بھی ہے، سماعت بھی کیا ہے، اس کا مطلب نماز پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے، اکاؤنٹ کھلا ہے، روزہ پیچھے سے بھیجا جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہے، زکوٰۃ کا ثواب جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہے، حج کا اجر بھیجا جا سکتا ہے، اکاؤنٹ کھلا۔ یہ میں نے کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھا کہ باپ علی ولی اللہ کا منکر ہو، بیٹا بعد میں پڑھنے کے بعد اللہ سے کہ میں نے پڑھ لیا ہے، باپ بھی بچ سکتا ہے۔ خدا نے کہا علی ولی اللہ تیرا ہے، باپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ بسم اللہ۔ بندے یہ نہ سمجھے کہ بھائی جان نے بات کی تو بعد میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، تفسیر المیزان کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک بندے نے میرے مولا امیر المومنین سے کوفے میں آ کے پوچھا تھا، یا علی آپ یہاں مدد کرتے ہیں، وہاں بھی کر دیں گے، یہاں ہم کہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہاں مدد کس بات پہ چاہیے؟ اس نے کہا جی ہو سکتے اونچ نیچ تھوڑی بہت عملوں میں ہو سکتی ہے، وہاں بخشش کے لیے بلائیں تو آپ کوئی مدد کریں گے، جملہ سینے میں ٹھنڈک پہنچائے گا۔ علی مسکرا کہتے میزان تک آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میزان تک آ جانا، کیونکہ میزان سے پہلے بابا جی جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں نا یہ ساری عقیدے کی ہیں۔ مولا فرمایا جہاں اعمال تم نے نا وہ ترازو وہ تگڑی، فرمایا وہاں تک آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا وہاں رش بہت زیادہ ہوگا، آپ کہاں ملیں گے؟ علی کہتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا نا، صاحب المیزان ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب علی نے کہا ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا، اس نے کہا یا آپ کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی فرمایا ہاں میرے ہاتھ میں، تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کرتے ہیں، آپ نے تو عدل کرنا ہے، پھر کیا ہوگا مولا؟ آپ عدل کریں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی مسکرائے اس کی معصومیت پہ۔ علی نے فرمایا تم میزان تک آ جانا، وہاں ترازو علی کے ہاتھ پہ ہوگا۔ جب فرشتے ایک پلڑے میں تمہارے گناہ رکھیں گے، دوسرے میں نیکیاں رکھیں گے، اگر گناہ والا پلڑا وزنی ہو گیا، میں فرشتوں سے کہوں گا اس کے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو۔ ایک پلڑے میں گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو، پھر میں دیکھوں گا تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا میری ولا جنت میں لے کے جاتے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے، نبی سے مدینے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں؟ یہ سوال کرنے کے بعد وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ گیا، نبی لکھوائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے۔ اب وہ لکھنے کے چکر میں تھا، رسول نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نیکیاں بتائیں اور گناہ بتائیں۔ نبی نے کہا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے، حسنات بھی ایک ہے، سیئات بھی ایک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی گناہ ہے، سنی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا وہ نیکی کون سی اور وہ گناہ کون سا ہے؟ نبی نے کہا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ پکی بات ہے کہ بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو جہنم میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ جو بندے پریشان ہو کے بیٹھے میں نے غلط خبر سنائی ہے، میں جنت میں جانے کی بابا جی خبر سنا اور بندے پریشان ہو علی والا، پڑھے علی ولی اللہ، مولوی کی نہیں ماننی۔ مولوی قبر سے واپس آ جاتا ہے، آگے مولا شروع ہو جاتا ہے۔ مولوی کے چکر میں نہ جانا، مولوی خود کسی اور چکر میں ہے۔ لہٰذا اپنا عقیدہ بہتر رکھنا، عقیدے کو بہتر رکھنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا،
پڑھے بندہ علی ولی اللہ دوزخ میں جا نہیں سکتا. کتاب سے ثابت کروں؟ چلو حوالہ دیتا ہوں. ایک بندے نے معصوم امام سے پوچھا مولا آپ کا محب ہو گناہگار تو اس کا کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں ہم اس کے رزق میں کمی کرتے ہیں. اس کا مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا بیماری دے دیتے ہیں. مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا دنیا میں عزت میں کمی کر دیتے ہیں. مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا امتحان میں اضافہ کر دیتے ہیں. مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا آخری وقت میں موت کا وقت سخت کر دیتے ہیں. مولا اور زیادہ گناہگار ہو. امام نے کہا چپ ہو جا، جو تو سننا چاہتا ہے ویسا ہونا ہی نہیں ہے. پڑھے علی ولی اللہ. پڑھے علی ولی اللہ اور جا جہنم میں جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور بالکل ایسے ہی ہو دشمن علی اور نیکیوں کا ڈھیر ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے. ابلیس کے پاس نمازیں تھوڑی تھی، ختم کرنے لگا. تھوڑی نمازیں تھی. مولوی پڑھتے 5 وقت نماز. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا 6.5 لاکھ سال عبادت کی ہے ابلیس نے. 6.5 لاکھ سال. اور یہاں کے نہیں، نوری سال. 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا. 50,000 سال کے بعد سجدے سر اٹھا کے کہتا تھا معاف کرنا، سجدہ تھوڑا رہ گیا. اتنا بڑا نمازی اور اتنا بڑا لعنتی. ہاں نمازیں اتنی زیادہ، لعنت پھر بھی ہے. میرے مالک اتنا بڑا نمازی ہے تو انہیں لعنتی کیوں بنا دیا؟ فرمایا میں نے ساری نمازیں ختم کر کے اس کے گلے میں لعنت کا توق اس لیے ڈال کے اسے فوراً اپنے گھر سے اس لیے نکال دیا. اگر میں اسے معافی کی گنجائش دے دیتا، اس لیے میں نے معافی کی گنجائش نہیں دی کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. اگر میں آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے. اسے بخش دیا تھا، ہمیں بھی بخش دے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں صفی اللہ کے منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت؟ اسی تحفظ علی ولی اللہ کی، اسی تحفظ ولایت علی کے لیے ماں دربار میں کھڑی رہی اور بیٹی بازار میں.